السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث القراءۃ الراشدہ کا تیسرا حصہ سبق نمبر 17 لے کر آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے ادب القرآن۔ اس سبق کے اندر صاحب کتاب سورۃ الحجرات کو پیش کیا ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 12 سے لے کر کے 18 آیتوں کا ترجمہ ہوگا۔ دیکھیں، اجتنبو، اجتنب یجتنب اجتناب، یہ باب افتعال سے ہے، اس سے امر حاضر کی صیغہ ہے اجتنب، اجتنب اجتنبا اجتنبو، بچو۔ زن کہتے ہیں بدگمانی کو، اسم گناہ، تجسس یتجسس، تجسس یہ باب تفاعل سے، یہ فعل نہیں جمع مذکر ہے۔ اور یکتب، اکتاب یکتاب اکتیاب، یہ باب افتعال ہے اور یہ فعل نہیں ہے، یہ غائب کا صیغہ ہے۔ غیبت نہ کرے۔ احب یحب احباب، باب فعل، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پسند کرنا۔ اکل یاکل، اکلن کے معنی ہوتے ہیں کھانا، مضارع واحد مذکر غائب۔ لحم جمع لحوم، گوشت۔ اخون، اس کی جمع اخوان یا اخوتن۔ میتن مردہ۔ کرہ یکرہ کرہن و کراہتن و کراہیتن، معنی ہے ناپسند کرنا، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اتقوا اللہ، اتقا، تقا کو باب افتعال میں لے جائیں گے تو اتقا ہوگا، اتقا یتقی اتقاء، اس سے امر حاضر کی صیغہ ہے اتقی، اتقی اتقیا اتقو، پرہیز کرو، ڈرو۔ طواف، تاب یتوب، توبتن کے معنی ہوتے توبہ کرنا، اس سے مبالغہ کی صیغہ ہے تواب، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، لیکن اللہ کے ساتھ اگر اس کی نسبت ہو جائے تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ رحم یرحمو، رحمتن کے معنی ہوتے ہیں رحم کرنا، صفت مبالغہ، رحیم بہت زیادہ مہربان۔ کثیرن، اجتنبو کا مفعول منصوب، بعض ان کا اسم منصوب، اسم ان کی خبر مرفوع، بعض لا یکتب کا فاعل مرفوع، بعضاً لا یکتب کا مفعول بہ منصوب، احد یحب کا فاعل مرفوع، میتن، توجہ چاہیں گے یہ میتن یہاں پہ حال ہے، حال ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ منصوب، اتقوا کا مفعول بہ، ان اللہ، اللہ منصوب، ان کا اسم، تواب الرحیم، یہ جو صفات ہے، خبر ہے، یہ ان کی خبر ہونے کی بنا پر یہ مرفوع ہے۔ ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت ساری بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانی گناہ ہے، ولا تجسسوا، اور نہ تم ایک دوسرے کے ٹوہ میں پڑو، ولا یکتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے بعض کی غیبت کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتا، کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ کھائے لحم اخی میتا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ نہیں چاہتا۔ فکرہتموہ، تو تم اسے کیا کرو؟ ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیں، خلق یخلق کو خلقن کے معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، خلقنا ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے پیدا کیا۔ ذکر، اس کی جمع ذکور مرد، اور انثى اس کی جمع اناث عورت۔ شعب، اس کی جمع شعوب قبیلے، اور قبیلۃ قبائل، اس کی مدبی قبیلے۔ تعارف یتعارف تعارف،
کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پہچاننا، یہ باب تفاعل۔ اکرم، اکرم کرم یکرم کرامتن من ہوتے ہیں اچھا ہونا، بزرگ ہونا، اس سے اس میں تفضیل کسے گا اکرم۔ اتقا، تقا یتقی سے اس میں تفضیل کسے گا ہے اتقا۔ تقا یتقی میں پرہیز کرنا، اتقا سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا۔ علم، علم یعلم علم، اس سے مبالغہ کا صیغہ ہے علیم، خوب جاننے والا۔ خبیر، خبر یخبر، خبرتن، خبرتن کے معنی ہوتے ہیں تجربہ کار ہونا، جاننا، اس سے صفت کا صیغہ ہے خبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والا، تجربہ کار۔ ایھا الناس، یہ ناس جو ہے مبتدا معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ شعوباً، یہ خلقنا کا مفعول بہ منصوب، قبائل اس کا عطف شعوب پہ ہے، یہ بھی منصوب۔ اکرم جو منصوب ہے ان کا اسم، ان ظرفیت کی بنا پر منصوب۔ اللہ ان کا اسم منصوب۔ علیم خبیر، ان کی خبر مرفوع۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں رشتہ داریوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا۔ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ان اللہ خبیر، علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ آرابی، اس کی جمع آراب، بدو، دیہاتی لوگ۔ آمن یومن، ایمانن کے معنی ہوتے ایمانن۔ آمنا، ماضی جمع متکلم کی صیغہ ہے، ہم نے ایمان لائے۔ لم تؤمنو، آمن یؤمنو، یؤمنو مضارع سے جمع مذکر حاضر کی صیغہ تؤمنون، لیکن لم آنے سے نون گر گیا ہے، لم تؤمنو۔ قال یقول، قولن کے معنی ہوتے کہنا، امر حاضر کی صیغہ ہے قل، قل، قولا، قولو، یہ جمع مذکر ہے۔ اصل میں جس میں اسلام کے معنی ہوتے ہیں اسلام لانا، اسلمنا، ماضی جمع متکلم کی صیغہ ہے، ہم ایمان لائے۔ دخل یدخل، دخول کے معنی ہوتے داخل ہونا، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور لما آنے سے کیا ہوگا، ماضی منفی میں چلائے گا، اب تک۔ لما یدخل الایمان کا مطلب ہے اب تک ایمان داخل نہیں ہوئے۔ اطاع یطیع، اطاعتن کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنا، بات مان لینا، اور یہ مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغہ ہے، اور یہ ان شرطیں کی وجہ سے یہاں پہ نون کیا ہے، حذف ہے۔ ولت یلت، ولتن کے معنی ہوتے ہیں حق تلفی کرنا، ولت یلت، بروزر وعد یعد، ولت یلت۔ یہاں جو ساکن ہے شرط کا یہ جواب ہے، اس لیے یہاں پہ کیا ہے، ساکن ہے۔ عمل، اس کی جمع اعمال، عمل۔ آراب، قالت کا فاعل مرفوع۔ ایمان، یدخل کا فاعل مرفوع۔ اللہ، ان تطیعوا کا مفعول بہ منصوب، رسول اس کا عطف اللہ پہ، لہذا یہ بھی کیا ہے، منصوب ہے۔ شیئن، لا یلد کا مفعول بہ منصوب۔ اللہ ان کا اسم منصوب۔ غفور الرحیم ان کی خبر مرفوع۔ ترجمہ دیکھیں، قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی تم اس سے کہہ دو، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا، لیکن تم کہو، اسلمنا، ہم نے اسلام لایا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور اب تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یلد من اعمالکم شیئا، تو وہ تم سے تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیے، آمن یومن ایمان سے اسم فاعل مومن، مومنون مؤمنان مومنون، یہ جمع کے صیغہ ہے۔ ارتاب یرتب، ارتیاب کے معنی ہوتا ہے شک میں پڑنا، یہ باب ابتیال ہے۔ اور مضارع بلم ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جاہد یجاہد مجاہدتن و جہادن، اس کے معنی ہوتے ہیں جہاد کرنا۔ جاہدو، یہ ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ صدق یصدق، صدق کے معنی ہوتے ہیں سچ بولنا، اسم فاعل صادقون، جمع صادقون۔ مومنون حالت رفع میں ہے، یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے، لیکن انما جو ہے، ان کے بعد جو ما کافہ ہے اس نے اس کے عمل کو روک دیا ہے، لیکن ہے ان کا اسم۔ صادقون خبر ہونے کی بنا پر کیا ہے، مرفوع ہے۔ ترجمہ دیکھیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہے، بے شک مومن وہ ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، ثم لم یرتابوا، پھر پشو پیش میں شک و شبہات میں نہ پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ذریعے سے کیا کیا، جہاد کیا، اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ علم یعلم، تعلیم کے معنی ہوتے ہیں سکھانا، بتانا۔ یہ باب تفعیل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ علم یعلم علما، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جانتا ہے۔ علم یعلم سے مبالغہ کے صیغہ کیا ہے، علیم خوب جاننے والا۔ اللہ تعلمو کا مفعول بہ منصوب، واللہ، اللہ یہاں پہ جو مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، علیم اس کی خبر ہے۔ قل، قال یقول سے امر حاضر کے صیغہ ہے، قل کہہ دو۔ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے جملہ حال مان لیجیے آپ، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، حالانکہ اللہ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ من یمن، منن کے معنی ہوتے ہیں احسان کرنا، اللہ کس طریقے سے آتا ہے، کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی احسان کرنا، احسان جتانا۔ اور یہ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لا تمنو، لا تمنو، من یمنو، اس سے امر حاضر، اس سے نہیں کا صیغہ ہے، لا تمن، لا تمن، لا تمنا، لا تمنو، احسان مت جتاؤ۔ اسلام، لا تمنو کا یہ مفعول بہ منصوب، اللہ مبتدا مرفوع، صادقین کنتم کی یہ خبر ہے منصوب۔ ترجمہ دیکھیں، یمنون علیک، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام لایا۔ قل، کہہ دو، لا تمنو علی اسلامکم، تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے دیکھیں، غیب کے معنی تو غیب، بصیر، بصر یبصر بصارتن کے معنی ہوتے دیکھنا، اس سے مبالغہ کے صیغہ ہے بصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا۔ اللہ انہ کا اسم مرفوع، اللہ انہ کا اسم منصوب، غائب یعلم کا مفعول بہ منصوب، واللہ یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع، بصیر خبریت کی بنا پر یہ مرفوع۔ ترجمہ دیکھیں، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کی غیب کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعلمون،
اور تعملون ہونی چاہیے، تعملون ہے یہ۔ تو عمل یعمل، عمل مضارع یعمل، یعمل سے جمع غائب، جمع مذکر حاضر کے صیغہ ہے تعملون، جو تم کرتے ہو۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ خوب جانتا اس چیز کو جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ یہ رہا ہمارا 12 سے لے کر کے 18 آیتوں کا ترجمہ۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی بہت سے انسان کے سدھرنے کے لیے انسان کو اپنے نبی کے ساتھ کیا برتاؤ کرنی چاہیے ان کے بارے میں درس دیا ہے، ادب سکھائے ہیں۔ امید ہے کہ اس آیت کو ہم پڑھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔